یہ ہے حسنین اردو میڈیا۔ کبھی جانی دشمنوں کی طرح، قریبی لوگ بدلتے ہیں موسموں کی طرح، اور کسی کے دل کو نہ توڑو کہ یہ بھی کعبہ ہے، کسی کے دل کو نہ توڑو کہ یہ بھی کعبہ ہے، خدا دلوں میں رہتا ہے مسجدوں کی طرح۔ حضرت الحاج نثار صاحب دربھنگوی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رنگین رسالے نہیں قرآن سنبھالو، رنگین رسالے نہیں قرآن سنبھالو، میدان میں لڑنا ہے تو ایمان سنبھالو۔ بے شک بزدل ہو تو نکل جاؤ لشکر سے ہمارے، بزدل ہو تو نکل جاؤ لشکر سے ہمارے، مرد مجاہد ہو تو میدان سنبھالو۔ خزا پرست تجھے کچھ نہیں خبر اس کی کہ کہاں پر خلوص کے پودے لگائے جاتے ہیں۔ خزا پرست تجھے کچھ نہیں خبر اس کی کہ کہاں پر خلوص کے پودے لگائے جاتے ہیں۔ یہ مدرسے ہیں، انہیں تو حقارتوں سے نہ دیکھ، یہاں پر وطن کے سپاہی بنائے جاتے ہیں۔ بہت زندہ باد۔ حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، دینی بھائیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، آج ہمارا اور آپ کا یہاں جمع ہونا نسبت قرآن پر ہوا ہے۔ قرآن کریم کی نسبت پر ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، اور نسبت قرآن بڑی اونچی چیز ہے۔ تعلق اور غیر جان والے کا بھی تعلق قرآن سے ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے مرتبے کو بھی بڑھا دیتے ہیں، اس کے مرتبے کو بھی بلند فرما دیتے ہیں۔ بھائی یہ لکڑی ہے جس پہ میں کھڑا ہوں، یہ لکڑی ہے جس پہ آپ سوتے ہیں اور آپ بیٹھتے ہیں، لیکن لکڑی کا وہ حصہ جو قرآن کریم کے رکھنے کے لیے رہل بنا دیا جاتا ہے، جس کے اندر ادنا بھی ایمان ہوگا، وہ کبھی بھی اس کو بے ادبی کے ساتھ رکھنا گوارا کرے گا۔ لکڑی ہے، لکڑی تو وہ بھی ہے جس پہ میں کھڑا ہوں، لکڑی تو وہ ہے جس پر آپ سوتے ہیں اور ہم سوتے ہیں، جس پر بیٹھتے ہیں آپ بیٹھتے ہیں، لیکن لکڑی کا چھوٹا سا حصہ جس کا ہم نے رہل بنا دیا، قرآن سے نسبت جوڑ دیا، اب کوئی بھی انسان اسے بد احترامی کے ساتھ دیکھنا اور چھونا گوارا نہیں کرے گا۔ اگر غلطی سے وہ نیچے گر جائے تو آدمی اسے اٹھاتا ہے، کبھی سینے سے لگاتا ہے، کبھی اسے بوسہ دیتا ہے۔ اس لکڑی کے حصے کو یہ فضیلت کس نے عطا کیا؟ نسبت قرآن نے عطا کیا۔ یہ کپڑا ہے، اس سے تھوک صاف کر لو، اس سے ناک صاف کر لو، اس سے نجاست اور پیشاب اور پیخانہ صاف کر لو، لیکن کپڑے کا وہ حصہ جو قرآن کریم کا جزو دان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، غلاف کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کوئی بھی آدمی اس سے ناک آنکھ اور تھوک کیا، کوئی بھی انسان اپنے سے نیچے رکھنا اسے گوارا نہیں کرے گا۔ اگر غلطی سے وہ کپڑے کا حصہ گر جاتا ہے تو لوگ جلدی سے اٹھا کر کے کبھی آنکھوں سے لگاتے ہیں، کبھی سینے سے لگاتے ہیں، کبھی اسے بوسہ دیتے ہیں۔ جب ایک غیر جاندار اور غیر عقل والا اس کا تعلق قرآن سے ہوتا ہے،
تو اللہ اس کے مرتبے کو بلند فرما دیتے ہیں. تو اے بھائیو، اے ایمان والے، اے بھائیو، اگر ہمارا اللہ نے ہمیں جان سے بھی نوازا ہے، اللہ نے ہمیں عقل سے بھی نوازا ہے، کیا ہمارا اور آپ کا تعلق قرآن سے ہوگا، ہماری اور آپ کی نسبت قرآن سے ہوگی، تو کیا اللہ ہمارے مرتبے کو بلند نہیں کرے گا؟ بولیے نا بھائی. یہ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں؟ بیچ میں اتنی کرسیاں خالی. آ جائیے، آگے آ جائیے، سٹ کے بیٹھ جائیے اگر کچھ بات سننی ہو تو. آپ اٹھ کر کے اگر سٹ کے بیٹھیں گے اس سے آپ کا مرتبہ کم ہونے والا نہیں ہے. آپ قرآن کی نسبت پر جڑیں گے، اور جو قرآن کی نسبت پر جڑے گا، ابھی میں نے بتایا کہ اللہ اس کا کتنا بڑا مرتبہ بلند کرے گا. آگے آ جائیے. آگے آنا چاہیے آدمی کو، پیچھے تو رہنا یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ بدقسمتوں کا. ایک ڈاکٹر صاحب موت سے پہلے تک ہی ڈاکٹر صاحب رہنے والے ہیں. ایک انجینئر صاحب موت سے پہلے تک ہی انجینئر صاحب رہنے والے ہیں. ایک بالسٹر صاحب موت تک ہی بالسٹر صاحب رہنے والے ہیں. لیکن ایک حافظ قرآن موت کے بعد بھی حافظ قرآن رہنے والا ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرأ وارتق ورتل کما ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها. ایک حافظ قرآن سے اللہ تعالیٰ کل قیامت میں کہے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے منازل پہ چڑھتا جا. تو حافظ مرنے کے بعد رہے گا وہ، تب نہ اللہ کہیں گے اس سے کہ قرآن پڑھتا جا اور اپنے جنت کے منازل کو طے کرتا جا. قرآن کریم جس کے ساتھ اس کتاب کو ہم لوگوں نے ایک شعبان سے لے کے 14 شعبان تک قرآن خوانی کرنے والی کتاب بنا کے رکھ دیا ہے. اس قرآن کریم کو ہم لوگوں نے مرے ہوئے کی کتاب، مردے کی کتاب بنا کے رکھ دیا ہے. اس قرآن کریم کو ہم نے اپنے گھر کے طاقوں کی زینت بنا کر رکھ دیا ہے. حالانکہ آپ خود قرآن سے پوچھئے اللہ نے تجھے کیوں نازل کیا؟ قرآن کہے گا ہدی للناس ہدی للعالمین. اللہ نے ہمیں انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کیا. قرآن خود جواب دے گا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کل قیامت کے دن میدان محشر میں ہمارا آپ سمجھتے ہیں قیامت کا دن، ارے بھائی اگر دنیا میں بھی کوئی بھاری اور مشکل وقت آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں قیامت گزر رہی ہے، قیامت برپا ہو رہا ہے، قیامت جیسا معاملہ لگ رہا ہے، لگتا ہے چولہے پر دیگچی میں. ویسے ہی قیامت کی شدت اور گرمی کی وجہ سے انسانوں کے دماغ کا گدی کھدکے گا اور اگلے. ایسی سخت گھڑی ہوگی، ایسا سخت دن ہوگا، سارے امتیوں کے لوگ پریشان ہوں گے. جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، اے اللہ کے نبی آپ تو دنیا میں پہلے انسان ہیں اور اللہ کے پہلے نبی ہیں، آپ اللہ سے سفارش فرما دیجئے کہ آگے کا ہمارا حساب و کتاب کا معاملہ طے کریں. حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے اے لوگوں، اے میری امتیوں، آج اللہ جلال میں ہے، میری ہمت نہیں ہے کہ میں اللہ کے سامنے کچھ کروں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے. آپ تو اللہ سے بات کرتے تھے، آپ کا تو لقب ہی کلیم اللہ رکھا گیا تھا، اللہ سے بات کرنے والا. آپ اللہ سے کہیے کہ حساب و کتاب کا معاملہ شروع کریں، ہم لوگ پریشان ہیں. اللہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے اللہ جلال میں ہے، میری ہمت نہیں ہے کہ میں آج اللہ سے بات کر سکوں. ہوتے ہواتے سارے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کے کہیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو صحیح مشورہ دیں گے اور کہیں گے کہ کدھر ادھر بھٹک رہے ہو، آج اللہ جلال میں ہے. آج اللہ کے جلال کے سامنے اگر کسی کی چلے گی تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سفارش چل سکے گی. تم لوگ ادھر ادھر مت بھٹکو، چلے جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. ساری امتیاں، یہی نہیں کہ امت محمدیہ، سارے نبیوں کی امتی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں گے اور کہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین بنائے گئے ہیں نا، تو کیا کریں گے؟ وہ انکار نہیں کریں گے، وہ سیدھے سجدے میں چلے جائیں گے
اور کتنا لمبا سجدہ کریں گے؟ ہم لوگ تو سجدہ نماز میں کرتے ہیں تو صحیح سے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ بھی نہیں پڑھتے اور سر کو اٹھا لیتے ہیں. لکھا ہے علماء نے کہ 7 دن اور 7 رات گزرنے میں جتنا وقت خرچہ ہوتا ہے اتنا لمبا سجدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے. پھر اوپر سے آواز آئے گی ارفع راسک یا محمد، اے میرے لاڈلے نبی سجدے سے اپنے سر کو اٹھائیے، مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا. اتنے جب کسی کی نہیں چلے گی تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سنے گا اور ان سے کہے گا کہ آپ سفارش کیجئے. لیکن قرآن نے ایک عجیب بات کہی ہے کہ اتنے رحم دل نبی، اتنے رحمت والے نبی، کل قیامت کے دن میدان محشر میں ایسی سخت گھڑی میں جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، اللہ کے دربار میں اپنے امتیوں کے خلاف ایک کیس درج کرائیں گے، ایک مقدمہ کریں گے اپنی امتیوں کے خلاف. اور وہ قرآن میں اللہ نے نازل فرمایا ہے وقال الرسول یا رب، کہیں گے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے پروردگار، میری اس امتی نے، میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. قرآن کے چھوڑنے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کے خلاف مقدمہ کروائیں گے اللہ کے دربار میں. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں اس مقدمے سے بچائے. اے لوگوں، قرآن کے ساتھ کیا ہمارا رویہ ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک ماں باپ کے 2 بیٹے، ایک بیٹا کو ماں اسکول بھیجتی ہے، ایک بیٹا کو مدرسہ میں قرآن کی تعلیم کے لیے بھیجتی ہے. جو بچہ اسکول میں جا رہا ہے وہ بچہ کے لیے ماں صبح اٹھتی ہے، اسے نہلاتی ہے، اسے صاف کپڑا پہناتی ہے، اس کے لیے ٹفن تیار کرتی ہے، اس کو 10 روپیہ جیب میں ڈال کے بڑے احترام کے ساتھ اسکول میں دنیا کی تعلیم حاصل کروانے کے لیے وہی ماں بھیجتی ہے. وہی ماں دوسرے بچہ، اس کا دوسرا بچہ ہے جو مدرسہ میں جا رہا ہے، مکتب میں جا رہا ہے، قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس بچے کے لیے کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا. بچہ اٹھتا ہے اپنے سے جیسے تیسے، اپنا منہ آنکھ میں کچی لگی ہی ہوتی ہے، ایک بوڑا لیا، ایک تھیلا لیا اور چلا گیا، اس کے لیے کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا. کیا یہی انصاف ہے قرآن کے ساتھ؟ اس کتاب کی تعلیم لینے کے لیے مدرسہ جا رہا ہے جس کتاب کے چھونے کے لیے پاکی شرط، جس کتاب کو آپ ناپاکی اور بغیر وضو کی حالت میں قرآن کو نہیں چھو سکتے. اور اسکول میں جس کتاب کے چھونے کے لیے پاکی شرط نہیں ہے اس کے لیے اہتمام کیا جا رہا ہے، اس کے لیے نہلایا جا رہا ہے. کیا یہی انصاف ہمارا ہونا چاہیے؟ اور پھر ہم اور آپ کہتے ہیں کہ قرآن کی برکتیں اور قرآن کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہو. یہ تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ ستار ہے، اللہ تعالیٰ غفار ہے، ہمارے گناہوں کو چھپاتے بھی ہے اور معاف بھی کرتے رہتے ہیں. ورنہ ہمارا تو یہ رویہ ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، قرآن کریم کے ساتھ تعلیم سمجھ لیا ہے. اسکول کی تعلیم کے لیے 500 روپیہ وہی باپ فیس دیتا ہے، لیکن جہاں قرآن کی تعلیم کا وقت آئے گا تو سمجھتے ہیں کہ وہ خیراتی تعلیم ہے. وہ تو کوئی مولوی صاحب ہمارے در در آ کر کے چندہ مانگیں گے، در در کی ٹھوکریں کھائیں گے، پیسہ وہ لائیں گے اور قرآن میرا بچہ پڑھے گا. ہم لوگوں نے تو یہ گمان بنا لیا ہے، ہم لوگوں کی تو یہ ذہنیت ہو گئی. کیا یہی قرآن؟ جبکہ اس کتاب کا تعلق مرنے کے بعد ہوگا. آج بھی اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو وہی قرآن پڑھ کے ایصال ثواب کیا جاتا ہے. آج بھی اگر کوئی اس دنیا سے جاتے ہیں تو اسی کتاب کو پڑھ کے ان کے لیے دعائے مغفرت کی جاتی ہے. لوگوں، اس کتاب کے ساتھ ہم ایسی ناانصافی کر رہے ہیں اور پھر اس کتاب سے خیر اور رحمت کی امید رکھتے ہیں. سوچنے کی بات ہے. ہم اپنی اولاد کو اس چیز کی تعلیم دلوا رہے ہیں. ہمارا بیٹا انجینئر ہے، ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے، امریکہ میں رہتا ہے، سعودی عربیہ میں رہتا ہے. اگر کسی باپ کا انتقال ہو گیا وہ بیٹا وہاں سے آتا ہے کاہے کے لیے؟ نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے. پورے علاقے کے لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ بابو آئے گا تو نماز جنازہ ادا کی جائے گی. بابو آتا ہے، آنسو کے چند قطرے گراتا ہے
اور امام صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر، کاہے کے لیے؟ نماز جنازہ جو دعائے مغفرت ہے، امام صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر، لیکن اس اللہ اکبر کے بعد کن الفاظ میں بیٹا باپ کے لیے دعائے مغفرت کرے گا اس کا علم اس کو نہیں ہے۔ بتاؤ ہم کتنے بڑے بدقسمت ہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کو اس لائق بھی نہیں بنایا کہ ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد ہماری اولاد کن الفاظ میں ہمارے لیے دعائے مغفرت کرے اور ایصال ثواب کرے۔ اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے ہمارے لیے؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں بات وہی کرتا ہوں جو عام طور پر ہمارے سماج میں ہے۔ ایسا ہے اتنے لوگ مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایجوکیشن کا دور آ گیا۔ کیسا ایجوکیشن؟ ذرا بتائیے تو کون سا تعلیم یافتہ؟ بہت سارے بلکہ اکثریت ایسے لوگوں کا حصہ اور طبقہ ہوگا جن کو دین کی وہ باتیں جس کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت عاقل اور بالغ کے لیے ضروری اور فرض ہے، بہت سارے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوگا۔ 60 سال سے 70 سال سے ہم غسل کر رہے ہیں، نہا رہے ہیں۔ چچا دادا جان، غسل کے اندر کتنی چیزیں ضروری ہے کہ اگر ایک بھی چیز چھوٹ گئی تو ہمارا غسل نہیں ہوگا، ہم پاک نہیں ہوں گے۔ ذرا بتائیے تو کتنے لوگوں کو اس کا علم سماج میں ہوتا ہے؟ اور اس چیز کا علم سیکھنا تو فرض ہے، فرض۔ ارے ہفتہ میں ایک ہی دن صحیح جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، لیکن اس نماز سے پہلے وضو تو کرتے ہیں۔ اس وضو کے اندر کتنی چیزیں ضروری ہے، ایک بھی چیز چھوٹ جائے گی تو ہمارا وضو نہیں ہوگا، جب وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ اس کا علم کتنے لوگوں کو ہوتا ہے؟ اے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مخلوق کو اس مخلوقات میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کس کی وجہ سے ہمارا آپ اشرف المخلوقات کہلا رہے ہیں؟ تمام مخلوقات میں سردار کس کی وجہ سے ہم کہلا رہے ہیں؟ ہم کو اس کا خیال نہیں ہے، تفصیل کا وقت نہیں، ورنہ آپ اس کے اگر تفصیل میں جائیے گا نتیجہ یہی نکلے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے اندر سیکھنے اور سکھلانے کی صلاحیت رکھی ہے، پڑھنے اور پڑھانے کی صلاحیت رکھی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ آپ نے یہ کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک بکری پڑھا رہی ہو اور باقی بکریاں پڑھ رہی ہو، وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے۔ آپ نے یہ کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک مرغی پڑھا رہی ہو اور باقی مرغیاں پڑھ رہی ہو، وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے۔ اگر یہ چیز آپ نے کسی کے اندر دیکھا ہے، یہ صفت اور صلاحیت کسی کے اندر دیکھا ہوگا، تو حضرت انسان کے اندر دیکھا ہوگا۔ آپ ایک انسان پڑھاتا ہے اور باقی انسان پڑھتے ہوئے ہوتے ہیں، ایک انسان سکھاتا ہے اور باقی انسان سیکھتے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ نے پڑھنے اور پڑھانے کی، سیکھنے اور سکھلانے کی ہمارے اندر صلاحیت رکھی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات میں سردار اور اشرف ہم کو بنایا ہے۔ آ گیا لیٹر، مختصر کیجئے، ختم کرتا ہوں، لیکن ایک درخواست کرتا ہوں۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی جس کا ترجمہ میں نے بتلا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کے بارے میں اللہ کے یہاں شکایت کریں گے، مقدمہ درج کروائیں گے، FIR درج کروائیں گے کہ اے اللہ، میرے پروردگار، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اور دوسری حدیث میں نے چھوٹی سی جو عام لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھلائے۔ اس حدیث کے ضمن میں یہ کیوں نہیں سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھلائے؟ اسی حدیث کے ضمن میں یہ ہم کو سمجھنا چاہیے کہ تمہاری محنتوں میں سے سب سے بڑی محنت وہ ہے جو قرآن سیکھنے اور سکھلانے پر خرچ کیا جائے۔ تمہارے روپیوں میں سے سب سے بہتر روپیہ وہ ہے جو قرآن کریم کے سیکھنے اور سکھلانے پہ خرچ کیا جائے۔ تمہاری زمین میں سے سب سے بہتر زمین وہ کا حصہ وہ ہے جو قرآن کریم کے سیکھنے اور سکھلانے کے لیے استعمال کیا جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لیکن ہمارا اور آپ کا کیا رویہ رہتا ہے؟ بولیے نا، اللہ نے ہم کو ابھی
ابھی گیہوں کا کھیتی چل رہا ہے نا, کھیت پکنے کو ہے, اگر بادل آسمان میں آ جاتا ہے, اے اللہ ہم پورا جوڑ کے نکالیں گے منصیرہ. اور جب کھیت گیہوں کٹ کے کوٹھی میں یا بوڑا میں گھر پر آ جاتا ہے تو کس کو یاد رہتا ہے منصیرہ دینا؟ بولیے نا. یاد رکھیے زکات وہ منصیرہ عشر جسے کہتے ہیں وہ مال کو محفوظ کر دیتا ہے. زکات آپ کا حصہ نہیں ہے. زکات جن لوگوں کے مصارف زکات جو ہے ان پر اس کا استعمال, اگر آپ اس کو رکھیں گے اصلی مال کو بھی لے کے چلا جائے گا. پھر دوسرے سال دیکھیے پتھر کی بارش ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے نا آپ کی نیت کو, ہماری نیت کو. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, ہمیں کب یقین ہوگا اگر مولوی صاحب کو ہم نے 10 کلو گیہوں دے دیا تو 1 کروڑ کا اس پر احسان لاد دیا. کیا لاد دیا؟ اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اے لوگوں, اپنے دیے ہوئے صدقے کو احسان جتلا کر کے اور تکلیف پہنچا کر کے باطل اور رائیگاں مت کرو, بلکہ تم یہ نیت کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ اے اللہ میں نے جو اللہ کے راستے میں دیا ہے, اے اللہ آپ کے راستے میں دیا ہے, آپ اسے قبول فرما لیجئے. ڈرتے ڈرتے دیجئے اللہ کے راستے میں. یہ حافظ قرآن جس کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں, سنتے ہیں, اور آپ نے سن رکھا ہے کہ ایک حافظ قرآن ایسے 10 آدمیوں کو جنت میں داخل کروائے گا جس کے لیے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو گیا ہوگا. دستار بندی ہو رہی نا 32 بچوں کی, آپ لوگوں نے سنا ہے نا یہ. اور حافظ قرآن کے مائے باپ کے سر پر ایسا تاج پہنایا جائے گا جو سورج سے زیادہ چمکدار ہوگا. آپ سمجھتے ہیں کہ حافظ قرآن صرف اپنے ماں باپ اور اپنے رشتہ داروں کی مغفرت کروائے گا؟ اپنے رشتہ دار, اپنے ماں باپ جن کی بھی اللہ سے بخشش کروائے گا, لیکن اس میں ایک قسم ان لوگوں کی بھی ہوگی, کان کھول کر کے سن لیجئے, جس میں عام لوگ آ جاتے ہیں. اس گاؤں کا ایک بچہ مدرسہ جا رہا تھا پڑھنے کے لیے, گاؤں کے فلاں سیٹ فلاں زمیندار جہنم میں جاتے ہوئے ہوں گے, وہ حافظ قرآن دوڑ کے آئے گا اور اللہ سے کہے گا اے اللہ میرے گاؤں کے فلاں بابو جہنم میں جا رہے ہیں. اللہ کہیں گے اس کے اعمال ویسے ہیں. اے اللہ اعمال تو صحیح معنی میں ویسے ہیں, لیکن میں کیسو پور کے مدرسے میں قرآن کا حفظ کرنے جا رہا تھا. میں نے فلاں صاحب جو جہنم کی طرف جا رہے ہیں ان کو جا کے سلام کیا تھا اور کہا تھا کہ دعا کیجئے گا, میں مدرسہ جا رہا ہوں پڑھنے کے لیے. انہوں نے مجھے دعائیں دی تھی, نصیحت کی تھی, اور اپنے جیب میں ہاتھ ڈال کے 5 کا سکہ یا 10 کا نوٹ دیا تھا. اے اللہ میرے حافظ قرآن بننے میں جس کا 5 روپیہ 10 روپیہ یا ان کی دعائیں یا نصیحت شامل ہو, آپ کی رحمت کو یہ گوارا دیتا ہے کہ میرے رہتے ہوئے آپ ان کو جہنم میں بھیج دیجئے. حافظ قرآن کہیں گے, دوڑ کے جائے گا. اللہ کہیں گے, ہنسنے لگیں گے, کہیں گے جاؤ جاؤ ان کو بھی جنت میں داخل کروا دو. اے لوگوں, یہ جو اللہ کے راستے میں اور حافظ قرآن کی خدمت کے لیے حالانکہ مال کا میل کچیل دیتے ہیں زکات, لیکن اس پر بھی اللہ آپ کا اجر رکھا ہے. اور ہم کو تو اللہ کے راستے میں دینے پر یقین ہی نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں مال دینے سے گھٹتا ہے. اے بھائی, عام طور پر تو ایسا لگتا ہے دیکھنے میں 1 لاکھ روپیہ اگر بینک میں فکس ڈپوزٹ کر دیں تو چند سالوں کے بعد وہ ڈبل ہو کے ملے گا. لگتا ہے نا بھائی, ایسا ہم لوگ کرتے ہیں. اور اگر ہمارے پاس 10,000 روپیہ ہے, اس میں سے 2,000 روپیہ اللہ کے راستے میں دے دے تو لگتا ہے گھٹ گیا, 8,000 بن گیا. قرآن کو مانتے ہیں نا بھائی, قرآن پر یقین ہے نا بھائی. قرآن کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. یہ بیاج جس کے ذریعے تم حقیقت میں مال کو بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو, یہ زکات جس کے ذریعے تم مال میں اضافہ دیکھ رہے ہو, حقیقت میں یہ بیاج اور سود مال کو گھٹاتا ہے بلکہ مال کو مٹاتا ہے. وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ, اور اللہ کے راستے میں دیا ہوا مال جس کے ذریعے بظاہر لگ رہا ہے کہ مال کم رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مال بڑھا رہا ہے. اس پر یقین ہے کہ نہیں؟ حضرت فاطمہ کا نام سنا کہ نہیں سنا؟ کن لوگوں نے سنا بھائی ہاتھ اٹھائیے. کون ہے؟ کتنے لوگوں کو پتا ہے مدرسے والے کے علاوہ؟
حضرت فاطمہ کون ہے؟ کرکٹ کے کھلاڑیوں کا نام تو سب کو یاد ہوتا ہے، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، ان کی سیرت کا پتہ کتنے لوگوں کو ہوتا ہے؟ حضرت فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی ہے، حضرت امام حسن اور حسین کی والدہ ہے، حضرت علی کی بیوی ہے۔ حضرت فاطمہ ایک مرتبہ بیمار تھی، دل چاہا، خواہش ہوئی کہ ایک انار کھاؤں، انار کا پھل۔ حضرت علی کو کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں انار کھاؤں۔ حضرت علی نے کہا، حضرت علی نے ایک انار لا کر کے دیا کھانے کے لیے۔ میں ختم کر رہا ہوں، آپ ہی کی بات کر رہا ہوں۔ ایک انار لا کر کے حضرت علی نے دیا حضرت فاطمہ کو کھانے کے لیے۔ دیکھیے یقین، اللہ کی ذات پر یقین کیسے ہونا چاہیے، اور ہم کو یہ یقین بنانا ہوگا کہ اللہ کے راستے میں دینے سے مال بڑھتا ہے۔ جب تک اس پر ہمارا یقین نہیں ہے ہم پکے اور سچے مسلمان نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ قرآن کی آیت ہے، اور جس کا یقین قرآن کی آیت پر نہ ہو وہ کیسا مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو قرآن تو کہتا ہے یمحق اللہ الربا، سود مال کو گھٹاتا ہے، مال کو مٹاتا ہے، صدقہ مال کو بڑھاتا ہے۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا انار کھانا ہے۔ یقین اللہ کی ذات پر، یقین اللہ کے وعدے پر، یقین قرآن کی آیتوں پر۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کھانے کو انار بیٹھی کہ دروازے پر سائل آ گیا، مانگنے والا، کہا ہے کچھ تو دے دو اللہ کے لیے۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ جاؤ، میرا اللہ مالک ہے، بہت دنوں سے خواہش تھی کہ انار کھاؤں، لیکن ایک سائل آ گیا ہے، اس کو دے، ہو سکتا ہے کہ مجھ سے زیادہ اس کو بھوک لگی ہوئی ہو۔ دے دیا، ہو گئی بات ختم۔ کچھ دیر کے بعد حضرت علی ان کے شوہر باہر سے آئے اور حضرت فاطمہ سے کہا کہ دوپٹہ لاؤ یا کوئی برتن لاؤ، دوپٹہ پھیلاؤ۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 انار دیے گن کر کے، ایک چھپا لیا تھا۔ تو حضرت فاطمہ کا یقین دیکھیے، حضرت فاطمہ نے کیا کہا کہ وہ 10واں انار کہاں گیا؟ بولا تم کو کیسے معلوم کہ میں 10 انار لایا ہوں یا 10 انار آیا؟ کہا میں نے قرآن نہیں پڑھا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو اللہ کے لیے 1 دے گا اللہ اس کا بدلہ اس دنیا میں 10 دے گا۔ میں نے صبح اللہ کے لیے ایک سائل کو انار دیا تھا، اللہ نے اس کے بدلے میں 10 انار بھیجا ہے، اس لیے کہ اللہ اپنے وعدے میں کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کیا ہم کو اس پر یقین ہے؟ بولیے کن کو یقین ہے؟ ہاتھ اٹھائیے۔ کہ اللہ کے راستے میں اگر ہم دیں گے تو ہمارا مال نہیں گھٹے گا بلکہ مال بڑھے گا۔ آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی مسجد بناتے ہوئے، ایک مالدار مسجد بناتے ہوئے، مدرسہ میں حافظ قرآن کا تعاون کرتے ہوئے وہ خاک پتی ہو گیا ہو، کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ لیکن یہ ضرور دیکھا ہوگا کہ ایک لاکھ پتی آدمی کی بری عادت ہو گئی ہو، شراب پینے کی لت لگ گئی ہو، وہ شراب پیتے پیتے تو خاک پتی بنا ہے، اللہ کے راستے میں دینے سے کبھی وہ غریب نہیں بنا ہے۔ یہ تو آپ نے سماج کے اندر دیکھا ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہمارے مولانا مفتی اسحاق صاحب اس مدرسے میں، اس علاقے میں کتنی خستہ حالت میں اس مدرسے کو چلا رہا ہے، ہمیں کیا معلوم کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں۔ ہم اپنے گھر میں آئے ہوئے مہمان کے لیے اپنی صلاحیت سے زیادہ کا انتظام کرتے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کے لیے کوئی اہتمام نہیں، کوئی احترام نہیں، اس کی کوئی فکر نہیں۔ اس لیے میں آج اگر آپ کو اللہ کی ذات پر یہ یقین ہے اور قرآن کی آیت پر یہ یقین ہے کہ 1 دیں گے تو اللہ اس کا بدلہ 10 گنا اس دنیا میں دے گا، تو میں یہ رومال اور تولیہ بچھاتا ہوں، دیکھتا ہوں کتنے مسلمان بھائی کو اس پر یقین ہے جو اس مدرسے کے حافظ قرآن اور مہمانان رسول کے اخراجات کے لیے جو جن کو تعاون ہو سکے اس میں پیش کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ اتنے لوگ گواہ بنیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ آپ کو عطا کرے گا۔ آئیے، کون ہے مائی کا لال جو پہلے آ کر کے اس رومال کو بچھایا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے وقت میں دین کے کاموں کے لیے اور دین کی فکروں کے لیے، دین کی محنتوں کے لیے رومال بچھایا تھا۔ دیجئے
जो लोग डालेंगे ये सारे लोग गवाह बनेंगे, अल्लाह ताला उसका बेहतर अज्र देगा। और मैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहमान, ये हमारा अखलाकी जिम्मेदारी है। आए और जलसा सुने और चले गए, उससे क्या फायदा? हम कुछ दे करके जाए, इस मदरसे का ताउन करें और हमेशा ताउन करते रहे हर आदमी। और हमारी माँ और बहनें जो उधर बैठी हुई है उनको भी चाहिए, वो हव्वा की बेटी सिर्फ खाना बनाने के लिए नहीं है, उनके लिए भी दीन है, उनके लिए भी अल्लाह के रास्ते में देना है। इसलिए मेरी माँ और बहनें उधर भी अपने जमा करके यहाँ भिजवा दें, इस मदरसे के ताउन के लिए, मेहमानाने रसूल के अखराजात के लिए, मदरसे में जो जरूरियात है उसके लिए सारे लोगों का हिस्सा आना चाहिए। दीजिए भाई, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह बेहतर बदला अता फरमाए। आमीन तो बोलो भाई, आमीन बोलने में क्या होता है। दीजिए, सारे लोग आइए, अल्लाह के रास्ते में चल के आइएगा। आपका चलना अगर अल्लाह ने कबूल कर लिया तो हम समझते हैं कि यही हमारी मग़फ़िरत के लिए काफी हो जाएगा। जिनको जो हो सके, जो सलाहियत है इस मदरसे के ताउन में, आप ताउन कीजिए और अल्लाह ताला बेहतर बदला है अल्लाह ही दे सकता है। मैंने अभी तफसील से बतलाया, एक देंगे इस दुनिया में, अल्लाह उसका बदला 10 देगा और मरने के बाद जो देगा वो तो अल्लाह ही जानता है, हम तो जान भी नहीं सकते। आ जाइए, आ जाइए, हमारे आपके और पैसे 1000, 2000, 500, 200 ऐसे ही खर्च हो जाते हैं, लेकिन ये दिया हुआ पैसा मरने के बाद काम आएगा, सदक़े जारिया होगा और अल्लाह के यहाँ इसका पूरा पूरा बदला मिलेगा। आइए भाई, जो लोग बाकी है, बच्चे भी आवे, जवान भी आवे, बूढ़े भी आवे, जो इनसे हो सके इसमें ताउन फरमा दीजिए। अगर मेरा तौलिया छोटा है तो ताउन छोटा नहीं होना चाहिए, ताउन बड़ा कीजिए। तौलिया और गमछा तो होता ही रहता है छोटा बड़ा, लेकिन ताउन बड़ा कीजिए। आइए, सारे लोगों का ताउन होना चाहिए। सोचिए मत, अब क्या भाई, हम लोग जलसा में आए हैं तो हमारी अखलाकी जिम्मेदारी है कि हम इस इदारे का ताउन करके जाए, इस इदारे में दे करके जाए। सारे लोगों की जिम्मेदारी बनती है, ताउन करना चाहिए। चलिए, सारे लोग ताउन कीजिए, माशाअल्लाह। और हमारी माँ और बहनों में भी उसकी तहरीक चला दीजिए। कोई एक साहब जाइए, अपने गले का हार निकाल के दे देती है, उनका जज्बा बहुत अच्छा होता है। और हमारे कोई साहब, कोई भाई चले जाए उधर, उसमें तहरीक चला करके माँ और बहनों को जो ताउन कर दे, अल्लाह इसका बेहतर बदला अता फरमाएगा। ए अल्लाह, जिन लोगों ने ताउन किया है, आप उसके लिए उसका बेहतर बदला अता फरमा। आमीन तो बोलिए जोर से, आमीन। आप ही के लिए दुआ की जा रही है। अल्लाह, जिसने मेहमानाने रसूल, आपके लाडले रसूल की जरूरियात के लिए ये ताउन किया है, आप दुनिया में भी उनकी जरूरियात को पूरी फरमाइए और जब आखिरत में जाए तो अपना फजल फरमा कर जन्नतुल फिरदौस। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हसनैन उर्दू मीडिया को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।